بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک بار پھر نئے سوال کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت ضروری ہے۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے، ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین قادیانیوں کو دعوت نہیں دیتے۔ معذرت کے ساتھ یہ بات افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ جو صاحب یہ بات کر رہے ہیں، شاید ناواقفیت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے شاید یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حقیقت میں جب بھی ہمارے اکابرین نے قادیانیوں سے گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے یا تقریر یا تحریر کی ہے، ہمیشہ انہوں نے دعوت کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہمیشہ انہوں نے دعوت دی ہے، اور ان دعوتوں کے نتیجے میں الحمدللہ کافی قادیانی اور احمدی مسلمان ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے جتنے بھی یہاں آپ حضرات کے سامنے میسج دیے یا پیغام دیے ہیں، ہر میسج میں ہم نے ہمیشہ دعوت کے پہلو کو سامنے رکھا ہے، اور دعوت ہی کے پہلو کو سامنے رکھ کر یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو برائے کرم یہ بات کہنے سے پہلے علماء اکرام کی تقاریر کو، تحریروں کو اور کتابوں کے ورق کو ذرا چھان لیجئے۔ مرزا قادیانی کے دعوے بہت ہیں۔ ان میں سے مشہور ترین جو دعویٰ ہے وہ نبی ہونے کا ہے، مسیح موعود ہونے کا ہے، مجدد مہدی ہونے کا ہے، اور بے شمار مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ بھی ہیں۔ کچھ جھوٹ ہم نے بیان بھی کیے، آج بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرا اور تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تو کیا تھا، اور وغیرہ وغیرہ اس کے جو دعوے ہیں، وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان، بلکہ سچ کہوں تو ایک سچا انسان بھی نہ تھا۔ سچا انسان کہنے کا بھی لائق نہیں تھا۔ آخر عیسائیوں اور یہودی اور پارسیوں اور ہندو وغیرہ بھی باوجود ان کے کفر کے بہت سے ایسے انسان آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے کہ جنہوں نے عمر بھر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور خاص کر وہ جھوٹ جو دوسرے انسانوں کو دھوکہ دینے والا ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی کے اندر کئی جھوٹ بولے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک جھوٹ مرزا قادیانی کا عرض کروں گا۔ ہم نے پہلے بھی جو گفتگو کی ہیں، بہت ساری ایسی شہید روحیں، بہت سارے اچھی روحیں جنہوں نے ہماری باتوں کو سنا اور سننے کے بعد ہم سے رابطہ کیا، اور حقیقت میں ان کو ہماری باتوں سے فائدہ ہوا، اور مزید وہ ریسرچ کرنے کے لیے، حق کی تلاش میں نکلنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کوشش میں کامیاب فرمائے۔ اکثر شہید روحیں صحیح استدلال دیکھ کر اور سن کر ایسے بھی ہوئے ہیں ماضی کے اندر جو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے داخل ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کو عار نہیں سمجھا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جو ہمارا سوال ہے، اس سوال کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک ملفوظ ہے وہ پیش کروں گا۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر 356 کے اندر، یہ آپ دیکھ لیجئے پہلے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو بھی گفتگو کرتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ذرا آپ سماعت فرمائیے، ناظرین غور فرمائیے۔ وہ یہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، میں ایک مرد ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ میں مرد ہوں، خدا تعالیٰ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور اپنے خاص خزانے سے مجھے تعلیم دیتا ہے اور اپنے ادب سے میری تادیب فرماتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ اپنی مجھ پر وحی بھیجتا ہے
میں اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں، ایسی صورت میں مجھے کون سی ایسی ضرورت ہے کہ میں اس کی راہ کو ترک کر کے دوسری متفرق رائے اختیار کروں؟ جو کچھ آج تک میں نے کہا اسی کے امر سے کہا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ملایا اور نہ اپنے خدا پر میں نے افطرا باندھا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور صفحہ نمبر 356 کے اندر 356 کے اندر موجود ہے۔ یعنی جو مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، بولتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے خدا نے تعلیم دی، میری خدا نے تربیت کی، اور میں نے جب بھی کوئی بات کی اسی کے حکم سے بات کی، اپنی طرف سے کچھ نہیں ملایا، نہ میں نے اپنے خدا پر افطرا باندھا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور ایک اور تحریر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، روحانی خزائن جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 272 عربی میں ہے یہ حوالہ۔ مرزا قادیانی یہاں جو کہہ رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُنِي عَلَى خَطَائِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَيَعْصُمُنِي مِنْ كُلِّ مَيْنٍ وَيَحْفُظُنِي مِنْ سَبِيلِ الشَّيَاطِينِ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ ہے، اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پلک جھپکنے تک نہیں چھوڑا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پلک جھپکنے تک نہیں چھوڑا، یعنی انسان کی پلکیں جھپکتی ہیں، اتنی مقدار میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، اور میری حفاظت کی، اور شیطان کی راہ سے خاص طور پر میری حفاظت کی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے۔ یہ دو تحریریں مرزا غلام احمد قادیانی کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرتا ہے اور مجھے شیطان کی راہ پر جانے نہیں دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ جو وحی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کی بات کو میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے کوئی بات کو نہیں ملاتا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو بات لکھی ہے جو مجھے عرض کرنی ہے، اور آج کا جو سوال ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر کے تناظر میں، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے جلد نمبر 6 روحانی خزائن، اور صفحہ نمبر 337 جو آج کا سوال ہے ہمارا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی، ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو یہ حدیث کس پایا اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ یہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جھوٹ بولا ہے اس کو تو ہم بعد میں عرض کر دیں گے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے اصول کے مطابق جو مرزا قادیانی نے جس حدیث کو بیان کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے، اس حدیث کے بارے میں اصول بیان کیا ہے۔ مرزا قادیانی یہاں لکھتا ہے کہ اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت نمبر 1 وثوق میں، صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑی ہوئی ہے۔ یہ دو باتیں صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے۔ اب یہاں صحیح بخاری کا نام لیا، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ اور چوتھی چیز جو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں لکھی ہے کہ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا اور مرتبے کی ہے۔ 5 جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ 5 اصول بیان کیے ہیں، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، صحت، وثوق اور
بخاری کی کتاب کا نام لیا، بخاری کی کتاب کا نام لیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ کس پایا اور مرتبے کی ہے، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یہ 5 اصول بیان کیے ہیں. 5 اصول بیان کر کے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں اس جھوٹ کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہیں جو آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت میں خبر دی گئی ہے. صحیح بخاری کا نام لیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. اس کتاب کا نام لے کے مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولا ہے کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے. اب ہمارا قادیانی نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مربیوں سے اور اپنے خلیفہ سے سوال کریں. جو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو وثوق کے ساتھ اور یہ کہا، بخاری کا نام لے کر کہا کہ اصح بعد کتاب اللہ، اور 5 اصول بھی بیان کیے، صحت وثوق میں مرتبے میں یہ حدیث کس پائے کی ہے، یہ بیان کر کے مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولا ہے کہ بخاری کے اندر ھذا خلیفۃ اللہ المہدی کا لفظ موجود ہے. میری درخواست ہے کہ آپ ان سے سوال کریں کہ بخاری شریف میں ہمیں یہ حدیث نکال کے دکھایا جائے. چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بخاری کا نام لے کر کہا ہے، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، کسی اور کتاب کا نام لے کر نہیں کہا کہ آگے مرزا قادیانی نے یہ بات کہی ہے کہ سوچو یہ حدیث کس پایا اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے. پائے کی ہے، مرتبے کی ہے، اور یہ کہا کہ ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں ہے. یہ ضروری ہے کہ بخاری شریف میں ہی ہمیں نکال کے دکھایا جائے، کوئی اور کتاب نہیں. میں قادیانیوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے پہلے آپ حضرات سے سوالات کیے جاتے رہے ہیں، آج ایک اور سوال کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات پچھلے سوال اور اس سوال کا جواب ضرور آپ حضرات ہمیں پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.